ناظرین کرام 2 اگست کی صبح خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جی. بہت ساری خبریں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، اور آج خصوصی مہمان سے ملوانا ہے اور ایک آدھ افسوسناک خبر بھی ہے جن کا تذکرہ بھی خبروں کے حوالے سے کرتا ہوں. لیتے ہیں پہلے وقت. جی ناظرین کرام، اہم ترین خبر جس کو میں افسوسناک خبر کہا وہ یہ تھی کہ شہزاد احمد جو کہ ہمارے بہت ہی معروف شاعر ہیں، ان کا انتقال ہو گیا 80 سال کی عمر میں. اور ایک طویل یعنی اردو غزل جو ماڈرن غزل ہے اس میں فراز، ظفر اقبال اور شہزاد 3 آوازیں اکٹھی ابھریں اور 3 الگ رجحانات کو ظاہر کرتی تھیں، اور آنے والی غزلیں انہی کی جمع تفریق کے ساتھ بنی ہیں. شہزاد احمد کئی لحاظ سے منفرد اس لیے تھے کہ انہوں نے نفسیات کو پہلے، پھر سائنس کو شاعری کا حصہ بنایا، اور پھر ایک طویل عرصہ تک انہوں نے بڑی کتابوں کے ترجمے اور بڑی نفسیات دانوں پہ کتابیں لکھی جو اردو میں اس سے پہلے موجود ہی نہیں تھی. کوئی وجود ہی نہیں تھا. فرائڈ پر، ایڈلر پر، یونگ کس پہ نہیں لکھی، گرجیف پر، اوسپنسکی پر ایک انبار لگا دیا. وہ میری ان سے رفاقت بہت پرانی ہے جی، کوئی 44 سال سے. جب میں طالب علم کے طور پر لاہور میں آیا تھا اس وقت سے لے کر اب تک کراچی میں ان کا مستقل میزبان تھا. وہ کسی کام سے، مشاعرے سے جہاں آتے بھی تھے تو وہاں سے ہوٹل کو چھوڑ کر میرے پاس ہی آ جایا کرتے تھے، اور سب لوگوں کو اس بات کا علم بھی تھا. بڑا وقت وہاں بھی ہم نے اکٹھا گزارا. ہم اکٹھے تھے جب میری شادی ہوئی تو ہمارے ہی گھر میں جب منتقل ہوئے، اور وہاں انہیں پہلی بار دل کا وہ دورہ پڑا. یعنی وہیں جب سٹے کر رہے تھے تو آفس میں ان کو دل کا دورہ پڑا. وہ طویل دورہ جنہوں نے ان کی زندگی کو بدل دیا، اور اتنے برس لیکن اللہ نے ان سے بہت کام لیا. انہوں نے گھر بیٹھ کر اتنے تراجم کیے اور اتنی تصانیف کی کہ شاید ایکٹیو لائف میں وہ یہ سب نہ کر سکتے. آج کل مجلس ترقی ادب کے وہ ڈائریکٹر تھے، سربراہ تھے. اس ادارے کے بھی بڑے بڑے نام، چوتھا نام بڑا ہے جو سربراہ ہے ان کے. ایک طویل عرصہ رہتا ہے کسی ایک کے نگرانی میں. امتیاز علی تاج تھے، حامد علی خان تھے بعد میں، اور تیسرے احمد الدین قاسمی کو 25 سال رہے، اور اب یہ شہزاد احمد صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. کسی کو ذرا برابر شک نہیں تھا کہ اس ملک میں کوئی دوسرا شخص ان کی جگہ لینے والا نہیں ہے. تو آج شام کو ان کی تدفین ہے. میں نے ان کو اس حالت میں دیکھا تھا جب ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے ان کی حرکت قلب بند ہو گئی تھی، اور جس کا مطلب کارڈک اریسٹ ہوتا ہے، پھر ریوائیو کیا تھا. اور الطاف گور صاحب کے بھائی تجمل حسین صاحب مجھے جب میں بھاگا پہنچا تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے ایکسپلین کیا اس لمحے کو کہ دین ہی ڈائٹ. اور انہوں نے بھی کہ جب میں مر چکا تھا اس پر نظمیں بھی لکھی، اپنی بات بھی کی، اور اس لمحے کو کیچ کرنے کی کوشش کی. سائنس کا انہوں نے بے پناہ مطالعہ بھی کیا، اور اس کے بعد اس کو پہلے شاعر ہیں جس نے نظموں میں اس کو ایکسپیریمنٹ کیا کہ کیسے اس پہ نظمیں لکھی جا سکتی ہیں اور کہی جا سکتی ہیں. بہرحال یہ گریٹ لاس ہماری پوئٹری کو بھی، ادب کو بھی، کلچر کو بھی. ان کی پیدائش بھی وہاں کی ہے جہاں کی میری امرتسر شہر کی. کئی لحاظ سے کئی چیزیں اکٹھی شیئر بھی کرتے ہیں کلچر کے لحاظ سے، لیکن ادب کی اور ہمارے غور و فکر کا ایک اہم باب جو ختم ہوا، ذاتی طور پر میرے لیے بہت بڑا لاس ہے. دوسری خبر جی، انڈیا نے اجازت دے دی ہے کہ پاکستان کے شہری انڈیا میں انویسٹ کر سکتے ہیں. کس چیز میں انویسٹ کر سکتے ہیں؟ دفاع کے اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے علاوہ ہر چیز میں انویسٹ کر سکتے ہیں. یہ پابندی تھی پاکستانیوں پر ہندوستان میں انویسٹ کرنے کے لیے، وہ اٹھا لی گئی ہے. پاکستان تو پہلے ڈھونڈتے پھرتے ہیں انویسٹمنٹ کہیں ملے، بنگلہ دیش ملتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں، جو زیمبیا میں جا کے خرید لیتے ہیں بڑے بڑے پلاٹ. اب انہوں نے کہا کہ آؤ اپنا سرمایہ لے کر یہاں آؤ، یہاں انویسٹمنٹ کرو. اور کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نے بھی اجازت دے دی کہ انڈین پاکستان میں انویسٹ کر سکتے ہیں تو دیکھنے کو تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ بہت سے انڈین یہاں آئیں گے، لیکن آج تجزیے یہ ہیں کہ شاید زیادہ انڈینز پاکستان آنے کی کوشش نہ کریں، اور اس میں کوئی فائدہ جو ہے پاکستان کے نقطہ نظر سے زیادہ حاصل نہ ہو سکے. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو ہوا ہے، اور ہم جو ان کو موسٹ فیور نیشن کا سٹیٹس دے رہے ہیں، وہ ہمیں اپنے ہاں انویسٹمنٹ کرنے کے اپرچونٹیز دے رہے ہیں.
اس کی ذریعے سے کون سی ایک انویسٹمنٹ کلائمیٹ کریٹ ہو رہی ہے، بن رہی ہے، یہ اور اس میں ہم جیت سکتے ہیں، ہمارا کاروباری کہ نہیں جیت سکتا، جہاں بعد میں کہے گا کہ ہندو بنیے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ تو پھر آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا جی۔ دوسری خبر جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ کی ہے، جہاں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم نے ایک وزیر اعظم کو سزا دی ہے، دوسرے کو کیسے چھوڑ دیں اور کیوں چھوڑ دیں؟ کچھ جب بتایا تو جائے نا جی، کہ استثناءات تو حاصل نہیں ہے کسی کو، تمام شہری برابر ہیں، اور آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ کوئی اگر غلطی کرے گا وزیر اعظم دوسرا تو اس کی معافی مل جائے گی یا توہین عدالت کی اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ جب آئین میں موجود نہیں ہے، ہم کیسے اس کو لا سکتے ہیں؟ اس بات پہ عدالتیں آئین کی پابند ہیں، آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ عوامی عہدہ رکھنے والا توہین عدالت سے مستثنیٰ ہوگا۔ پارلیمنٹیرین توہین عدالت کرے تو سپیکر کیس بھیجنے کا پابند ہے، اس کو لکھ کے بھیجنا پڑے گا کہ اس آدمی نے عدالت کے خلاف ریمارکس دیے اور عدالت کے خلاف مقدمہ بھی چلائے اور کچھ کارروائی کرے۔ سپیکر کو یہ تو تھا کہ میں روک سکتے ہوں، آج کل بیچاری ویسے خاصی علیل ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے۔ جب سے سپیکر بنی ہے ہمارے تو رابطے نہیں رہے، لیکن اس سے پہلے کراچی میں 2-4 تقاریب میں ان کے ساتھ اچھے اکٹھے مشترکہ تقریریں کرنے کا بھی اور گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ خاصی سلجھی ہوئی خاتون کا ایک تاثر جو ان کا ابھرتا ہے وہ بہت ہی پلیزنٹ سا ہے جی۔ تیسری خبر آج ایک اور آئی ہے جی، پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ پنجاب میں یہ اکٹھی ہو جائیں تو بہتر ہے۔ مسلم لیگ خاص طور عبدالقادر گیلانی کی جیت نے ثابت کر دیا کہ اگر یہ لڑتے رہے تو کوئی نہیں جیتے گا وغیرہ وغیرہ۔ اور کل لیکن خواجہ آصف نے ایک اٹیک کیا ہے، عمران خان پر اٹیک کیا کہ شوکت خانم کے پیسے جو ہیں زکوٰۃ کے لوگوں سے کھینچ کے پیسے جو ہیں باہر جا کے انہوں نے فلاں سٹے میں لگا دیے بقول ان کے، اور وہ ہار گئے، اور دوسری جگہ کہ اتنے ارب روپے اسٹیٹ بینک کے تھرو باہر گئے اور اس کا یہ استعمال ہوا وغیرہ وغیرہ۔ اب عمران نے اس کا جواب دیا ہے، ان کے جو چیف ہیں ہاسپٹل کے ڈاکٹر فیصل کیا نام ہے، وہ بھی کل ٹی وی پہ تھے، وہ بھی وضاحت کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ صورتحال کیا۔ اصل میں یہ انڈومنٹ فنڈ ہوتا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ انڈومنٹ قائم کیا، پاکستانیوں کو انڈومنٹ کا کیا پتہ ہوگا؟ دیکھیں صاحب، انڈومنٹ خلاصہ یہ ہوتا ہے انڈومنٹ کا کہ ایک تو آپ لوگوں سے ڈونیشن لیتے ہیں اور اس کو سال بے سال خرچ کرتے رہتے ہیں، جاری اکثر اخراجات ہوتے ہیں آپ کے 2 ارب روپے آئے، آپ نے 2 ارب پہ خرچ کر دیے، کم پڑ گئے تو اور مانگنے کے چل پڑے۔ لیکن ایک پرماننٹ فنڈ بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سے 2 ارب روپے آئے، فرض کیا آپ نے 1.5 ارب خرچ کیا اور 50 کروڑ پہ آپ نے کہا کہ یہ ہم نے بچا لیے ہیں، اس کو ہم مستقل طور پر انویسٹ کر رہے ہیں، اس کی آمدنی کو ہم خرچ کریں گے ادارے کے لیے، اس پیسوں کو نہیں چھیڑیں گے۔ اور یہ عام طور پر ہوتا ہے، جو کراچی کا سوٹ ہے وہ بھی یہی کرتا ہے، انڈومنٹ بنی انہوں نے قائم کی ہوئی ہے، شوکت خانم نے بھی یہی کیا ہوگا، یعنی کہ اپنے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کمپین چلائی تھی جس میں انڈومنٹ کے لیے فنڈ اکٹھا کیا گیا تھا کہ نہ تعمیر کے لیے ہے، نہ علاج کے لیے یا کرنٹ اخراجات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو الگ رکھ کر اس کو خرچ کریں گے، یہ ہے انڈومنٹ جی۔ تو وہ پیسے کہیں انہوں نے انویسٹ کیے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں گارنٹی یہ ہے کہ یہ بیسک منی جو ہے سیف ہے، باقی وہ مختلف جگہوں پہ انویسٹ ہوئے ہوں گے، اسٹاک ایکسچینج میں یا کس میں ہوں گے، اس کو آپ سٹے بازی کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، اور اس میں جو پروفٹ ہونا تھا اسٹاک مارکیٹس بیٹھ گئی، اس میں بھی ان کو بھی نہیں پروفٹ ہوا ہوگا، لیکن بیسک منی جو ہے وہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں سیف رہتی ہے۔ اب اس پہ اٹھا لیا جی بیسک منی سیف ہے تو یہ تو غیر اسلامی ہو گیا وغیرہ وغیرہ، کچھ اور باتیں بھی اٹھا لی جاتی ہیں اور کی جاتی ہیں، لیکن اصل بات ہے کہ یہ انڈومنٹ میں انویسٹ کیا ہوا پیسہ ہے جس پہ عمران نے کہا کہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہے، یہ نہ پیسہ پاکستان سے گیا ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ آپ یہ مہم اس لیے چلا رہے ہیں کہ ابھی 3 کروڑ روپے آپ کے شہر سیالکوٹ سے کسی نے مجھے دیا تھا، ابھی 5 کروڑ روپیہ کل لاہور سے مجھے کسی نے دیا ہے، یہ شوکت خانم کے لیے جو پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے یہ آپ کو پریشان کرتا ہے۔ ہمارے سال کے اخراجات 5 ارب ہیں، جس میں سے 2 ارب غریبوں کی بہبود کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کے فری علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ میرے خلاف جو کہنا چاہیں کہیں، لیکن اس ادارے کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر اس سال زکوٰۃ کم ملی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن ظاہر ہے کہ جب سیاست شروع ہوگی تو اس قسم کی باتیں بہت سی بھی آئیں گی، نان ٹیکنیکل بھی ہوں گی، اس لحاظ سے نان ٹیکنیکل ہیں تو غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن لوگوں پر اس کا امپیکٹ پڑ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے کہا گیا، آپ تردید کر رہے ہیں تو انڈومنٹ کر رہے ہیں، تو لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے کہ انڈومنٹ کیا ہوتی ہے، انڈومنٹ کیا نہیں ہوتی ہے، اور پیسہ کہاں لگایا، وہ سیف ہے کہ سیف نہیں ہے، یا بیرون ملک جا کے بیچ دیا کھا لیا۔ تو اس طرح کی جو بہت ساری انہیپی صورتحال ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوتی بھی ہے۔ مسلم لیگ کے ساتھ آج دوسرا ایک ہو گیا، سردار ذوالفقار کھوسہ جو ہے وہ انہوں نے
استعفیٰ دے دیا مسلم لیگ کی بنیادی رکنیت سے. مسلم لیگ والے کہتے ہیں روکیں گے, کہتے ہیں میٹنگ تھی, اس میں جھگڑا بھی ہوا کچھ, جس کی وجہ سے تلخلا بھی. ویسے وہ آج کا نہیں ہے جی ان کا, وہ کئی سال سے وہ ان کو یہ خیال ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور ساؤتھ پنجاب میں ان کی بڑی اہمیت ہے اور نظر انداز کیا جاتا ہے. ڈیرہ غازی خان میں تو ظاہر ہے جی سیٹیں خاندانی ہیں اور اس میں ان کی بڑی اہمیت گنی جاتی ہے. ان کے بیٹے کو جب انٹرم وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا شہباز شریف سے پہلے, جب ابھی وہ الیکٹ نہیں ہوئے تھے, تو اس وقت ان کے بیٹے پہ ٹرسٹ کیا گیا تھا. ان کا ابھی سینئر مشیر تھے حکومت پاکستان کے. تو اس پوری نزاکت کے باوجود ان کو ذرا شکایت رہتی تھی, ہے ابھی طبیعت کے گرم, اور عموماً میڈیا سے بھی الجھ پڑتے تھے, تلخ بات کر جاتے تھے. اور کسی نے کہہ دیا سردار صاحب ہو, یہاں کو کہا سردار کیا ہوتا ہے, میرا نام ذوالفقار علی کھوسا ہے, یہاں پر سردار ذوالفقار علی کھوسا ہے, پورا نام لیتے تھے. ویسے کھوسے تو ہمارے گورنر صاحب بھی ہیں, یہ بھی خیر انہوں نے بھی آج کوئی جھگڑا وگڑا کی ہے, تقریر کی ہے, اور جس کی وجہ سے ان کو بھی کوئی ڈانٹ ٹپٹ ہوئی ہے. بہرحال انہوں نے استعفیٰ دیا اور وہ استعفیٰ یہ کسی وقت بھی ہو سکتا تھا. وہ پارٹی سے ناراض بھی تھے اور بہت سے لوگوں کو شریف برادران کی شکایت کرتے ہوئے پائے جاتے تھے کانفیڈنس میں لے کر. عام پر تو جب باتیں کی جاتی ہیں کوئی نئی بات نظر نہیں آتی, لیکن بہرحال یہ ہوا تو ہے نا جی. اب اس میں پیٹرولیم کی قیمتوں پہ بھی سنا ہے جی, پی ایس سی کے وہ جمشید دستی صاحب ہیں, ڈاکٹر عاصم سورج پڑھے ہیں. اب بحث یہ ہے کہ آپ نے قیمتیں بڑھائی ہیں, یہ بڑھانے کا تک نہیں تھا. تو اس پہ بہت سے اختلافات ہیں اور چلتا ہے اور بات سامنے آ رہی ہے. اچھا, کچھ مقدمات میں سابق جرنیلوں کے نام آ رہے ہیں. ہمارے معین الدین حیدر صاحب کا نام, یہاں خالد مقبول صاحب کا نام کہ جی انہوں نے 2 ارب لیے تھے, وہ جمع نہیں کرائے, فلاں کے پتہ نہیں کیا کیا کیس ہیں. کوئی ریلوے تباہ کر گیا, کوئی یہ تباہ کر گیا, کچھ سارے احتساب بیورو کے لوگ ہیں, ان کے نام بھی آ رہے ہیں. وہ حفیظ صاحب کے جنرل حفیظ تھے, کیا نام تھا ان کا نام بھی آ رہا ہے. اللہ خیر کرے جی, بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. آج برما کے مسلمانوں کے بارے میں قتل عام کی خبریں, آبروری ریزی کی خبریں ہیں. جو ہیومن رائٹس واچ ہے انہوں نے اس کو کنفرم کیا ہے. آج آپ اس کو ایک خصوصی مہمان سے ملائیں گے بھی, جو اس بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ آپ سے گفتگو کرے گا, آپ کو وہاں کے حالات سے باخبر کرے گا. یہ ہے خبریں جی مختصر. اور ہاں, پاکستان نے ارجنٹائنا کو 2-0 شکست دے دی ہے اور 3 پوائنٹ تو حاصل کر لی ہیں. اور اگر ہمت کرے اور آج کل برطانیہ کو بھی ہرا دے تو میرے خیال میں سیمی فائنل میں پہنچنے کا چانس ان کا خاصا روشن ہو سکتا ہے جی. آپ دیتے ہیں ایک وقفہ, وقفے کے بعد حاصل